درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرتن من اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں، اسٹارٹ آف دا ڈے، اور 10 بار دن کے آخری حصے میں، یعنی پورا دن ختم ہو رہا ہے مغرب سے پہلے پہلے، درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے! کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ۔ ایک اور روایت سنیں، قیامت ہی کا منظر ہوگا، کیا خوبصورت ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، یعنی یہ واقعہ کمال کا ہے کہ نبی پاک صحابہ کو سنا رہے ہیں، قیامت تو ابھی نہیں آئی نا، ٹھیک ہے، ذرا نبی پاک کی نظر، ویژن اور علم کے بارے میں غور کیجئے۔ دنیا میں جو پیچھے ہو چکا ہے وہ میں اور آپ جان سکتے ہیں، اخبارات بندہ ڈھونڈتا ہے، پرانے کوئی ریسرچ پیپر دیکھتا ہے، پچھلے واقعات ہم جان سکتے ہیں، مگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ 2030 میں یہ بیان کون کرے گا؟ 2030 میں یہ مسجد 35 میں کیسی ہوگی؟ کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے۔ مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ انبلیویبل، نبی پاک کی ویژن، پیارے آقا کا علم دیکھے، قیامت کے دن ہوگا کیا، ابھی ہوا نہیں ہے، ہوگا کیا اور کیسے ہوگا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی۔ حضرت آدم دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی ہے، اس کو بھی لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھیں گے نا تو پکاریں گے، یا احمد، یا احمد، اے احمد۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے نا، نبی پاک کو پکاریں گے کہ آپ کا امتی کو لے جا رہے ہیں فرشتے جہنم میں۔ ہائے ہائے، اب ذرا غور کیجئے، وہ ہولناک دن جس میں ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا و مولا، ہمیں بخشوانے والے آقا، رحم و کرم فرمانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل ترین وقت میں ہم گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اور اب کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے، دیکھیں آپ کا امتی ہے، اس کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک جلدی جلدی فرشتوں کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ، ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو جائیں گے، اپنا مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اطیعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جیسے ہی یہ حکم ہوگا، اب وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس بندے کو میزان عمل پر لے کر آئیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا، ایک چھوٹا سا سفید کلر کا کاغذ نکالوں گا، بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جانے دیں گے، اب تو آرڈر آ جائے گا کہ نیکیاں بڑھ گئی، اب لیٹس گو ٹوورڈ جنت۔ کہ اگر رکو تو صحیح، پہلے ملنے تو دو اس پیارے چہرے والے سے،
اس کریم شخصیت سے ملنے تو دو کہ جنہوں نے مجھے جہنم سے جاتے جاتے بچایا اب جنت کی طرف بھیج رہے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، میرے گناہ معاف فرمائے، اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ وہ بندہ ابھی پہچانا نہیں ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ اے میرے امتی، میں نے یہ درود سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھا تھا اور تیرا پڑھا گیا جو درود تھا وہ میں نے میزان عمل پر رکھا اور اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیسا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی بخشش بھی فرمائیں گے، بخشش کا انتظام بھی کروائیں گے۔ کیا خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، نبی پاک کو اپنا کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس حالت میں ہوں گے؟ خود فکر میں ہوں گے۔ ہم سارے تو فکر میں ہوں گے بخشش ہوگی کہ نہیں، نبی پاک کو یہ ٹینشن تو نہیں ہے نا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر کس کے لیے ٹینشن ہوگی؟ ہم امتیوں کے لیے۔ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ یعنی جس طرح ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کیسے دیوانہ وار ڈھونڈتی ہے، کہا قیامت کا دن نبی پاک اسی طرح اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہو۔ ایسے پیارے آقا ہے، پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں درود پاک میں۔ ارے یہ تو مہینہ ہے درود پاک پڑھنے کا، کثرت سے درود پاک پڑھیے، کم از کم ربیع الاول میں تو ایسی عادت بنا لو کہ روز کثرت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ ماہ ربیع الاول کے بعد ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو روایتیں سنی ہیں درود پاک کی فضیلت پر، دونوں میں شفاعت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے، آج انشاءاللہ جانیں گے کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شانیں ہوں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس نرالے انداز سے شان محبوبی کے ساتھ اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جنت پہنچائیں گے۔ اس تعلق سے کچھ قرآنی آیتیں بھی سنیں گے، آج نبی پاک کی پیاری پیاری حدیثیں بھی سنیں گے جو شفاعت کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ذکر کرتے رہنا، یہ والا شفاعت کا ذکر کرتے رہنا انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی صورت بن جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کی، ان کے در پر بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجئے، اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ہاں ادھر بھی نعرہ لگانا ہے، اور انشاءاللہ یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کہ محشر کے دن بھی لگائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ سنتے جاؤ، آج جھومنا ہے۔ ہاں آج محشر کا ایک منظر ہے، وہ بھی سنیں گے۔ قیامت بڑا مشکل دن ہے، ویری ڈیفیکلٹ ڈے، مگر شاعر لکھتے ہیں نا محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آقا وہاں ہوں گے نا،
تو انشاءاللہ بیڑا پار ہونا ہے۔ حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے پیارے امام، عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، کیا یہ شفاعت حق ہے؟ حضرت امام محمد جو اہل بیت پاک کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی، کہتے ہیں نبی پاک سے میں نے سنا، میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا، اے میرے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی رضیت، اے رب پاک میں راضی ہوں۔ حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، کمال کی بات ہے، یقین کریں میرے لیے بھی یونیک بات تھی، ایمان تازہ ہو گیا، ذرا غور سے توجہ دیجئے گا۔ امام محمد کہتے ہیں، اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے، تو امام محمد کہتے ہیں عراق والوں سے کہ تم اس آیت کو سمجھتے ہو؟ کون سی آیت؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نو ڈاؤٹ یہ بڑی امید دلاتی ہے، کمال کی آیت ہے، کسی بھی مشکل میں ہو دل کو دلاسا کیا ملتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو انہوں نے کہا، اہل عراق کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں، تو یہی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت امام محمد نے فرمایا نہیں، ہم سب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ، اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں جو سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت ہے نا، وہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے، ذرا نبی پاک کا ہم گناہ گاروں سے پیار تو دیکھو۔ آپ کو کوئی کہے مانگو، کیا مانگتے؟ بلینک چیک دے دے کہ بھر لو اس میں جو اماؤنٹ چاہیے، لکھ لو تمہیں جو چاہیے، بندہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے مانگے گا نا۔ آئے ہائے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب رب تمہیں عنقریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب نبی پاک تک یہ آیت پہنچتی ہے، سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس سے زیادہ امید والی کون سی آیت ہے؟ ارے قیامت کے دن لوگوں کو اپنی فکر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو نہ بھولیں گے۔ جبھی تو میرے رضا کہتے ہیں نا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو بساتے جائیں گے۔ آقا آنسو بہائیں گے، کس لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے، اور آپ روئیں گے کہ ہمیں جنت کا جب مشتہ ملے گا تو امتی ہنس رہا ہوگا، امتی مسکرا رہا ہوگا۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو بساتے جائیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ، قیامت کی وحشتیں، قیامت کی دہشت سے دل دہتا ہے، مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ساری زندگی جس دیدار کی حسرت تھی نا، اب تو وہ دن آ گیا ہے جب آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ ارے آج تو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی کریں گے، ان کا مقام بھی دیکھیں گے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ارے محشر کا دن آئے گا اور نبی پاک کی عزت دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے، میرے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ کہتے آؤ حسرت زدو، آج تمہیں خوشخبری ملنی ہے۔ ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دل آ
اے غریبوں کو کہہ رہے ہیں بڑی زندگی میں تمہیں غربت رہی، فقیری رہی، اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں۔ مدینے والے آقا محشر کے دن آئیں گے، تمہیں صرف کیا دولت دیں گے؟ دنیا کی دولت نہیں، تمہیں جنت کی دولت کا صدقہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے لٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے ہم اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، کسی کو نہ دکھانا ہونا تو بندہ اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے، مگر بتاؤ میرے اور آپ کے دامن میں کتنی جگہ ہے، کتنا چھپا سکو گے؟ تھوڑی سی چیز چھپے گی نا۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو اتنی وسعت دی ہے، اتنا بڑا دامن ہے، کرم مصطفیٰ کا کرم کا دامن ہے کہ ہم گناہ گاروں کے جرم کھلتے جائیں گے، آقا انہیں چھپاتے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے، خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ شفاعت مصطفیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے؟ پہلے غور سے یہ سن لیجئے پھر تاکہ بیان کو مزید آگے چلیں۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے شفاعت کے لفظی معنی ہے وسیلہ، جبکہ شرعی طور پر کسی سے خیر مانگنا شفاعت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ جو شفاعت کا انکاری ہے وہ قرآنی آیات کا انکاری ہے، جو شفاعت کا انکاری ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا انکاری ہے۔ جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اب ذرا قرآن پاک کی خوبصورت ایک بہت پیارا اسلوب ہے۔ قرآن میں دو طرح کی شفاعتوں کا ذکر ہے، ہاں دو قسم کی آیت، دو قسم کی یہ سمجھے کیٹیگریز ہیں، اس کے ٹاپکس ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں شفاعت کی نفی ہے، شفاعت نہیں ہوگی۔ کس کی نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ اب دیکھیے صاف قرآن کہہ رہا ہے قیامت والے دن شفاعت نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیتیں کون سی ہیں؟ جن میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کا جز ہے، سب کو یاد ہوگی کیونکہ یہ آیت الکرسی کا جز ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ترجمہ کیا ہوا؟ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت میں وہ لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ پاک نے پرمیشن دی ہوگی، اجازت دی ہوگی۔ اب دونوں آیت کی وضاحت سمجھ لیجئے، جو فرق کیا، ڈفرنس کیا ہے۔ پہلی ہے جبر والی شفاعت، زبردستی والی شفاعت۔ جیسے اس دنیا میں بعض لوگ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر، اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر، پیسے خرچ کر کے سفارش کرتے ہیں اور چاہتے نہ چاہتے سفارش ماننی پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جبر والی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، رب پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ پاک کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ آیتیں جس میں شفاعت کی نفی کی گئی، یہ فرمایا گیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جبر والی کوئی شفاعت نہیں چلے گی۔ دوسری ہوتی ہے شفاعت بالاذن،
with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کی اجازت سے شفاعت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے بندے اپنی محبوبیت کی وجہ سے، اللہ پاک کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے، سبحان اللہ، اللہ کی اجازت سے گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، شفاعت کریں گے. جن آیتوں میں شفاعت کی اجازت والی بات ہے، اس سے مراد یہ والی شفاعت ہے. اللہ اکبر. اب آئیے، قرآن کریم کی کئی آیتوں سے ثابت ہے کہ رسول پاک شفاعت فرمائیں گے. اب سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے. سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. جب نبی پاک کے پاس یہ آیت اتری، آپ نے کیا فرمایا؟ اذا لا ارضى واحد من امتی فی النار، جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا، تو جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں نے راضی نہیں ہونا ہے. دوسری آیت سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ اکبر. کمال دیکھو، رب اپنے حبیب سے خود فرما رہا ہے کہ اے حبیب اپنے امتیوں کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوائیے. گناہ بخشوانے کو ہی تو شفاعت کہتے ہیں نا. سبحان اللہ. نبی پاک کے متعلق کی کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ رب نے حکم دیا اور آپ عمل نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہمارے آقا ہمارے گناہ بخشوائیں گے، ہماری بخشش کا انتظام کروائیں گے. ایک اور آیت سن لیجیے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سبحان اللہ. آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان. قریب ہے کہ آپ کا رب، سننا ذرا مزہ آ جائے گا، آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. حدیث پاک میں ہے، نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا هو الشفاعہ، وہ شفاعت ہے. سبحان اللہ. کیسا حسین و جمیل منظر ہوگا جب قیامت کے دن اب رب اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ویسے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ محشر کا میدان کیوں سجایا گیا؟ ہمارے پاس تو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین، اعمال لکھتے ہیں، گواہی ہے، ہاتھ بھی گواہ ہیں، پیر بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے جو ہم نے کیا. قیامت کے دن اٹھتے سب کا رپورٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیا جاتا، تمہارے گناہ زیادہ ہیں تم جہنم میں جاؤ، تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تم جنت میں جاؤ. یہ اتنا بڑا محشر سجایا جا رہا ہے، میزان عمل لگایا جا رہا ہے، پل صراط لگایا جا رہا ہے، نامہ اعمال کھولے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ عشق کی قطرہ زبان میں جواب کیا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. دیر از اونلی ون ریزن. یہ ساری جو محشر کی بزم سجائی جا رہی ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہاں سب کو بتانا ہے نا میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو ان بلیور ہیں نان مسلمز ہیں وہ سارے مان جائیں گے. یہ جتنے آج کہتے ہیں نا شفاعت پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، معاذ اللہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آقا کی معاذ اللہ شان میں گستاخیاں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عیب بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں نا قیامت کے دن سب مان جائیں گے. ہاں کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے کیسا مرتبہ دیا ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ شفاعت فرما رہے ہیں، ان کی خوشی پر رب کی رضا ہے. اللہ اکبر. مگر اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا، ورنہ تو سارے کافر بھی مان جائیں گے، غیر مسلم بھی مان جائیں گے نا. ماننا کس کا کام آئے گا؟ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے حبیب کو اپنا سب کچھ مانا ہوگا. بریلی کے تاجدار یہی تو سکھا رہے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں نہیں مانا جائے گا، وہاں تو سارے مان جائیں گے. ماننا
آج ہے, امتحان آج ہے. بن دیکھے ماننا ہے, دیکھ کر مانا تو کیا مانا ہے. ایمان لائے نا, اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے. ہمارا شفاعت پر بھی ایمان ہے, نبی پاک کی مہربانیوں پر بھی ایمان ہے. اب حدیث پاک سنو, اللہ کی قسم یہ حدیث سنو, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسا مقام محمود ہوگا, چند حدیثوں کا ذرا خلاصہ سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ روز قیامت آپ کو پتہ ہے نا, سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے لوگ نکلیں گے, مگر سب سے پہلے نبی پاک اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. جیسے ہی نبی پاک باہر تشریف لائیں گے فوراً 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا, جنتی سواری پیش کی جائے گی. آپ اس پر سوار ہو کر محشر کی طرف تشریف لائیں گے. اللہ اللہ کیا شان ہوگی. خود نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ, یعنی قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجن, قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا, جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں گے میں سب کا پیشوا, سب کا لیڈر ہوں گا. وانا خطیبہم اذا انصتوا, جب سب خاموش ہو جائیں گے کوئی بات نہیں کر سکے گا, آقا فرماتے میں ان کا خطیب ہوں گا. وانا مستشفعہم اذا حبسوا, جب انہیں روک لیا جائے گا حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت فرماؤں گا. وانا مبشرہم اذا ایسوا, جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی, اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي, اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر عزت بھی میری ہوگی. اور فرمایا اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد ہوں گے, یوں لگے گا گویا بکھرے ہوئے سفید چمکدار موتی ہیں. حدیث پاک پر فرمایا بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ, قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونہ, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد ساری مخلوق جو ہے میرے پرچم کے نیچے ہوگی. اللہ اکبر. وہ قیامت کا ہولناک دن جب یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی, جہنم قریب کر دی جائے گی, سورج 10 سالوں میں جتنی گرمی برساتا ہے اتنی گرمی اس میں جمع کر دی جائے گی اور سروں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا. رب قہار بھی غضب فرمائے گا, لوگ پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے. گرمی ایسی کہ خدا بچائے, پیاس ایسی کہ خدا نہ دکھائے. کیسی پیاس ہوگی, پسینہ بہ بہ کر کئی گز زمین میں جذب ہو جائے گا. اب زمین میں پسینہ چوسنے کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. اب پانی اوپر بڑھے گا, پسینے کا پانی اتنا بڑھے گا کسی کے ٹخنوں, کسی کے گھٹنوں, کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا. اور اعمال کے مطابق گناہگار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, گھبرا کر دل حلق میں آ جائیں گے. بہت عرصہ ایسے ہی گزر جائے گا. اب جب اتنا وقت گزر جائے گا محشر کے لوگ جمع ہوں گے, چلو چلو کسی سے شفاعت مانگتے ہیں, کسی سے مدد مانگتے ہیں, حساب کتاب تو شروع ہو جائے. آپ ذرا غور کیجئے, سخت گرمی ہو, آپ کو 10 منٹ کوئی روڈ پہ کھڑا کر دے, ذرا کھڑا رہیے میں آؤں گا, 10 منٹ نہیں گزرتے ہیں بندہ سایہ ڈھونڈتا ہے. اگر 2-4 گھنٹے کھڑا کر دے تو انتظار کتنا مشکل ہوگا. اتنی گرمی اور نہ حساب کتاب ہو رہا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے, وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں, پیاس لگ رہی ہے, پسینہ ہی پسینہ ہے. اب لوگ کہیں گے کچھ تو ہو, حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. کہاں کس کے پاس چلے؟ اہل محشر مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, آپ کو رب نے سب سے پہلا انسان بنایا. سب وہاں جائیں گے, کہیں گے یا ابل بشر, آپ ہمارے والد ہیں, آپ ہماری شفاعت فرمائیے. حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, آج رب نے ایسا غضب فرمایا ہے پہلے کبھی نہیں فرمایا, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب یہ محشر جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضور آپ آدم ثانی تھے, آپ ہماری مدد فرمائیں. کہیں گے اذهبوا الی غیری, نفسی نفسی, کسی اور کے پاس جاؤ, میں آج تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے, وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, جواب تو وہاں سے یہی ملے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے ہمیں بتائیے تو صحیح, ہم جائیں کس کے پاس, کوئی تو راستہ بتائیں, کس کے پاس جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گائیڈ کریں گے, ایسا کرو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ, خاتم النبیین کے پاس جاؤ, رحمت للعالمین کے پاس جاؤ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہی تمہاری مدد فرمائیں گے. اب یہ محشر والے ٹھوکرے کھاتے کھاتے انبیاء کے پاس گھومتے گھومتے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں سے یہ نہ کہا جائے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، سنو میرے آقا وہاں کیا فرمائیں گے، انا لہا انا صاحبکم، اے میرے امتیوں آ جاؤ، آج میں اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، پھر میرے آقا ہم پر کتنی مہربانی فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ کیسا تاریخی سجدہ ہوگا، طویل سجدہ ہوگا۔ آئے ہائے، اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے، سجدے میں ہم جائیں تو کوئی اٹھاتا تو نہیں ہے نا۔ نبی پاک قیامت کے دن سجدہ کریں گے، رب کی طرف سے فرمان ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، آپ فرمائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفاء تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کیسا مقام محمود ہوگا کہ پوری کائنات، پورے محشر کی نظریں نبی پاک کی طرف ہوں گی اور اللہ کے حبیب رب سے کلام کر رہے ہوں گے، شفاعت کا راستہ کھلوا رہے ہوں گے، آپ کی سنی جا رہی ہوگی۔ یہ کیسا مقام محمود ہے، اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ جبھی تو مولانا حسن اللہ خان صاحب لکھتے ہیں نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، سب کہیں گے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اس کلام میں منظر کشی کی ہے کہ کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ پکارے گا یا رسول اللہ مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آقا اسے چھڑوا رہے ہوں گے۔ کوئی نبی پاک کا دامن تھام لے گا، کسی کی نبی پاک جو ہے وہ شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ یہ کیسا منظر ہوگا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر آپ کے پاس تو بڑے بڑے انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء ہوں گے، ہم یہاں دنیا میں آپ کا دیدار کر کے تسلی پا لیتے ہیں، حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ اکبر، نبی پاک نے یہ نہ فرمایا کہ میرا بہت بڑا محل ہوگا، قیامت کے دن دیکھنا سب سے اونچی جگہ پر میں بیٹھا ہوں گا، تو مجھے وہاں تلاش کر لینا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، مجھے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں گا۔ کہا حضور وہاں نہ پاؤں، کہا وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا، میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو جب پل صراط سے پار لگا رہا ہوں گا۔ کہا حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا میزان عمل پر آنا، میرے امتیوں کے پلڑے میں اپنے کرم سے گناہوں کے پلڑے جن کے بھاری ہو گئے ہوں گے نا، ان کے پلڑوں کو نیکیوں کے پلڑوں سے، یعنی اپنے کرم سے ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ایک اور خوبصورت بات بھی سمجھنے والی ہے، اب ذرا غور کیجیے گا، ہے ٹیکنیکل بات، سمجھ جاؤ گے تو اور ایمان تازہ ہوگا اور یہ شعر اور پیارا سمجھ آ جائے گا۔ ذرا غور کیجیے، 8 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، قیامت کے دن تو حضرت آدم سے لے کر حضرت قیامت تک جتنے لوگ آئے ہوں گے اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ اب اتنے اربوں خربوں لوگوں کے لیے پل صراط کتنا بڑا ہوگا، حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا پھر اسی طرح اعمال نامے جو کھلیں گے وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی۔ اب اتنے بڑے بڑے ایریاز کتنے دور ہوں گے آپس میں، مگر نبی پاک تینوں جگہ پر کیسے نظر آئیں گے؟ اب ذرا غور کریں کہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ کیسے پہنچیں گے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اتنا لمبا ڈسٹینس ہوگا۔ ذرا امیجن کریں، 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں حج میں، عرفات کے میدان میں 30 لاکھ لوگوں کو پورے عرفات کے میدان کا چکر کوئی نہیں لگا سکتا حج کے دن، مگر قیامت کے دن تو یہ کتنا بڑا میدان ہوگا، کتنا بڑا سسٹم لگایا ہوا گیا ہوگا، پل صراط الگ ہوگا، میزان عمل الگ ہوگا، حوض کوثر الگ ہوگا، یہ مختلف مقامات پر ہے اور آقا سب جگہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اے ہے کیسا کمال اس دن دیکھنے کو ملے گا۔ تو مولانا حسن اللہ خان صاحب کیا لکھتے ہیں، مقام مختلف، کہتے ہیں مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ ارے اس دن تو بتایا جائے گا نا کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے، تو کیسا وہ منظر ہوگا، ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب ہماری بھی شفاعت فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ کیا لکھتے ہیں، کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں
اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا۔ غور کیجئے، اس دن نبی پاک کی جب مہربانی ہوگی نا، ویسے تو یہ شعر بھی بہت پیارا ہے اور ہوگا بھی ایسے ہی کہ پیارے آقا جب کسی کے میزان عمل پر آئیں گے، جیسے ہم نے ایک روایت بھی سنی کہ ایک پرچہ درود پاک کا رکھا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو مولانا حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، جب پیارے آقا کسی گناہ گار پر مہربانی فرما دیں گے نا، تو پتہ کیا ہوگا؟ کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ پہلے شعر سمجھ لو، خاندان اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہو جائے گا، پھر مل کر پڑھیں گے۔ کیا بغیر کیا، پہلے تو ذرا ٹیکنیکلی جو لوگ تھوڑا اردو سمجھتے ہیں، 4 بار لفظ کیا لکھا ہوا ہے، ایک ہی جیسا ورڈ ہے، کیا 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 4 بار، لیکن چاروں کا معنی الگ ہے۔ کمال دیکھیں، کیا بغیر کیا، یعنی جو گناہ کیے ہوں گے نا وہ تو ڈیلیٹ ہو جائیں گے، تو وہ بے کیے ہو جائیں گے، جو کیا ہوگا وہ بے کیا ہو جائے گا، اور جو بے کیا ہوگا، جو کیے ہی نہیں ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہے، وہ کیا ہوگا۔ یعنی اللہ کریم جب نبی پاک کی شفاعت قبول فرمائے گا نا، تو گناہ گار پر ایسا کرم ہوگا کہ اس کے گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے، گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، نیکیاں انٹر ہو جائیں گی۔ اب سنو اور جھومو، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ حدیثیں سنتے جائیں اور جھومتے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ 2 باتوں میں سے ایک بات قبول فرما لیں، آپشن، سبحان اللہ۔ فرمایا ایک اختیار یہ دیا گیا کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے، آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ یا پھر آپ شفاعت لے لیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفا، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی شفاعت کے ذریعے آدھی نہیں اپنی پوری امتی بخشوا لوں گا۔ پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی، ایسا نہیں نبی پاک صرف نیکوکاروں کی شفاعت فرمائیں گے، میرے رضا کہتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ ارے نبی پاک کیسے کریم ہیں، سنو فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، میرا آپ کا نمبر آئے گا کہ نہیں؟ سنو کیسی دلاسے والی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انی لارجو ان اشفع یوم القیامہ عدد ما علی الارض من شجرۃ ومدرا، فرما روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں میں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کیسے خوشی نبی پاک کی شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ جو آقا فرمائیں گے وہ ہو رہا ہوگا، جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے لیے جنت کا آرڈر ہوگا۔ کیسی شان محبوبی دکھائی جائے گی، کیا لکھتے مولانا حسن رضا خان صاحب؟ جائے گی محشر میں شان محبوبی، سب دیکھیں گے انشاءاللہ، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ کیسے خوشی ہوگی، نبی پاک کی کیسے مانی جا رہی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے. There is nobody else. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گھر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں, فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے, سب نبی اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا, میرا ممبر خالی ہوگا. مجھے خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے. ذرا غور کیجیے اس میں پیار کیسا ہے. میں اور آپ ترس رہے ہوں گے, لرز رہے ہوں گے, امیدوار ہوں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے. آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, پیچھے امت نہ رہ جائے. آقا فرماتے میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں, یا ربی امتی, یا ربی امتی, اے رب رحمان میری امت, میری امت. ارشاد ہوگا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کیا مرضی ہے. میں عرض کروں گا مالک کریم ان کا حساب جلد فرما دے, پس میں شفاعت کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, یہاں تک کہ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے ان کی بھی رہائی کی چھٹیاں مل جائیں گی, میں انہیں جہنم سے نکال لاؤں گا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں نا, حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے اے محبوب آپ نے اپنی امت میں نام کو بھی رب کا غضب نہیں رہنے دیا, یعنی آپ نے سب کو ہی جہنم سے نکال لیا ہے. وہ کلام میرا موضوع نہیں ہے مگر اشارہ دے دیتا ہوں. تنم فرسود جہاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ, دلم پش برد آواراز اسیاں یا رسول اللہ. اس کلام کا مقطع سنو, میرے جامی کیا کہتے ہیں. مولانا جامی نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا. حضور قیامت کا دن ہوگا, آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں گے, یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکم محروم جامی راں درآ یا رسول اللہ. حضور اپنے غلام جامی کو محروم نہ کیجیے گا, مجھے بھی یاد رکھیے گا. حضور اس دن میری بھی شفاعت فرمائیے گا. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے. کے سوا اور کوئی نہیں, اپنے آقا کو راضی کیجئے, نبی پاک کی رضا والی زندگی گزاریے. محشر کے دن انہوں نے ہی کام آنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں کہ کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. ہیں کیا کہتے ہیں وہ شعر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور خدائے غفقہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. حضور قیامت کے دن آپ نہیں بچانا ہے, ورنہ ہمارے نامہ اعمال میں تو خطائیں ہی خطائیں پہلے ہی پتہ ہے نا. ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا حال کیا ہے, ہمیں خود پتہ ہے کہ جس دن اعمال تولے جائیں گے اپنا تو پلہ پہلے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. نامہ اعمال سیاہ ہے, نیکیاں کی تو اخلاص نہیں, نیکیاں کی بھی ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کی کیا نیت, ہمیں کیا پتا ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں. محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی آسرا نظر نہیں آتا. تو کام ایسے کرو کہ اللہ کے حبیب راضی ہو جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس دن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا نا, آقا ناراض ہو گئے, پھر کوئی آسرا نہیں ہے, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمیں بڑی امید ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ کہتے ہیں نا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروز
आशिक है ना हशर दिहाने जदू अमला नु तोलना शर्मा ते मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना दामन चपने लुकाई लखी सोड़िया। हुजूर उस दिन जब अमाल नामे खुलेंगे हमारे पास तो बोलने के लिए भी कुछ नहीं होगा, आपने ही कुछ करना है, आपने ही करम फरमाना है। और इसी उम्मीद पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कुछ भी है, गुनाहगार है, मानते हैं गुनाहगार है, सियाकार है, कुछ भी नहीं है, मगर एक उम्मीद है कि दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। अल्लाह के हबीब से प्यार बड़ा करते, गुनाहगार ज़रूर हैं मगर या रसूलुल्लाह आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं। 1400 साल बाद आए हैं, आपका ज़माना नहीं देखा, आपके मौजज़ात आज भी सुनते हैं तो दिल झूम उठता है, आपके चेहरे के बारे में सुनते हैं तो आज भी दिल बेकरार हो जाता है कि कभी हम पर भी करम हो जाए। सहाबा ने तो रोज़ दीदार किया, हुजूर आपके मीलाद का महीना है, हम पर भी करम कर दीजिए, काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हो जिनकी गुलामी में वो आका नजर आए। हैं तमन्ना तो कर सकते हैं ना, तो तमन्ना कीजिए। अब आइए बयान के आखिर में मैं कुछ ऐसे आमाल बताता हूँ कि जिन आमाल को बजा लाने वालों के लिए नबी पाक ने शफाअत की उम्मीद दिलाई है, शफाअत का मुजदा सुनाया है, खुशखबरी सुनाई है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन मैंने पूछा या रसूलल्लाह रोज़े क़यामत आपकी शफाअत कौन पाएगा, किसको मिलेगी? फरमाया क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही, जिसने दिल के इखलास के साथ कलमा तैयबा पढ़ा होगा वो शफाअत का हकदार है। और मोहब्बत से एक बार पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, कलमा भी पढ़ा है, मगर दुआ ये है कि मरते वक्त तक मुसलमान रहें। हाँ, ये समझना होगा कि हमें वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुरान कहता है मरना नहीं मगर मुसलमान, ईमान सलामत लेकर जाना है। तो उसके लिए हिफाजत का इंतज़ाम करें, अच्छे माहौल में रहें, बुरे माहौल में ना जाएं जहाँ ईमान के डाकू घूम रहे हैं, फिल्मी गानों के चक्कर में, कॉमेडी शो के चक्कर में, कुफरिया कलमात दोस्ते आजकल लोग कह रहे हो तो पता भी नहीं चलता। आशिक रसूल की सोहबत में रहिए, आशिकान रसूल की सोहबत में रहिए, अच्छे माहौल में रहिए ताकि ईमान सलामत रहे। और सुबहान अल्लाह, ईमान की बुनियाद क्या है? सुबहान अल्लाह, ईमान किसको कहते हैं? ईमान की असल दिल की तस्दीक करना, ईमान दिल का मामला है, ठीक है। अल्लाह पाक पर ईमान, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान, नबियों पर ईमान, किताबों पर ईमान, ये सब जो ईमान की बुनियादें हैं, इन सब पर हमारा यकीन इश्क की हद तक होना चाहिए। अपने ईमान की बुनियाद अकल पर ना रखें, ये बात याद रखिएगा, वरना भटक जाने का अंदेशा है। शेख सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं ना, ईमान सलामत हर कोई मंगे, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। इश्क तो कोई सलामत मांगता है, अरे इश्क सलामत, अगर ईमान इश्क पर बुनियाद रख दी ना तो फिर ईमान कहीं नहीं जाता है। वो कहते हैं ना, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े माहिर आलिम दीन थे। आखिरी वक्त आया, शैतान आ गया। शैतान याद रखिएगा मरते वक्त भी ईमान छीनने बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, हम तो वैसे ही गुनाहगार हैं। इमाम राज़ी को शैतान कहता है अल्लाह एक है, कोई दलील दीजिए। इमाम राज़ी ने दलील पेश की, शैतान तो बड़ा खबीस था, उसने वो दलील अपने गलत ख्याल में तोड़ दी। इमाम राज़ी ने दूसरी दलील दी, उसने उसका भी रद्द किया। इमाम राज़ी ने तीसरी दलील थी, यहाँ तक कि आपने 360 दलीलें दी। इल्म का मुकाबला हो रहा है ना, शैतान भी तो अपने ज़माने का बड़ा, उसने इल्म हासिल किया था, वो दलीलें रद्द करता गया। इमाम राज़ी के पीर साहब कहीं दूर वज़ू कर रहे थे, आपने रूहानी ताकत से ये मामला देखा, वहीं से फरमाया राज़ी कह क्यों नहीं देता कि मैंने बग़ैर दलील के रब को एक माना है। शैतान को जब इमाम राज़ी ने ये जवाब दिया ना, आपका दम निकल गया, आप ईमान सलामत लेकर दुनिया से चले। हर चीज़ में लॉजिक ना ढूंढा करो, मेरी आपकी अकल थोड़ी, हमारी औकात ही कोई नहीं। हमें कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर मिल जाए, उसकी बातें समझ नहीं आती, कहते हैं पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, मैं तो तुम्हें समझ नहीं आती, क्यों डॉक्टर गलत है? किसी इंजीनियर के साथ बैठो, वो हमें बिल्डिंग की बातें बताया, हमें समझ नहीं आती, कहते हैं इसको बिल्डिंग बनाना नहीं आता, तुझे समझ नहीं आ रही भाई, उसकी अकल आगे है, उससे ज़्यादा पढ़ा है, उसकी नॉलेज ज़्यादा है, इतनी तो हमारी अकल है। हम चले कुरान पर लॉजिक ढूंढने, हदीस पर लॉजिक ढूंढने, भाई मान लो ना। और पंजाबियों की एक बात बड़ी प्यारी है, कहती है असी मनण वाले सोचण वाले नहीं है, मानने वाले बनो। और ईमान कहते ही इसको है, यकीन इश्क पर, ठीक है। और सुभान अल्लाह, एक और अमल जिस पर शफाअत का वादा है, नबी पाक फरमाते शफाअती यौमुल क़ियामती हक़्क़ुन, मेरी शफाअत क़यामत के दिन फरमाना हक है। फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, बस जो इस पर ईमान ना लाएगा उसका हकदार नहीं होगा।
شفاعت پر ایمان لائے گا اس کو ہی شفاعت ملنی ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ نبی پاک ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. ہائے ہائے ایک اور عشق والی بات بھی سن لو. خیر آج تو بیان ہی عشق رسول پر ہوتا رہا مگر اور آپ کے دل کی کہتے ہیں نا کلیاں کھلیں گی. پتہ شفاعت کہاں سے ملتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ہائے ہائے مدینے جاتے رہا کرو, ادھر شفاعت کا وعدہ ہے, وعدہ ہے, شفاعت واجب ہو گئی ہے. کوشش کریں, نہیں جا سکتے آنسو بہائیں. مدینے پیسے سے نہیں جاتا ہر کوئی. ہاں کوئی غریب بیٹھا ہو کہے جناب میں تو مدینے تو امیر ہی جائیں گے. نہیں نہیں, یہ بھول ہے تمہاری. میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے, مدینہ نہیں دیکھا. اور میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے, کئی بار مدینہ دیکھا ہے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مدینے جانے کے لیے بہانے نہیں بنایا کرو. ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو بہن کی شادی ہو جائے تو بچی کی شادی ہو جائے تو فلاں مسئلہ حل ہو جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے والے, مدینے کے لیے تو تڑپتا رہے بندہ. ہاں دنیا کا کوئی کام کو سیدھا پلاٹ خریدنا ہے تو کوئی چیز گھر میں سونا بیچ دیتے ہیں لوگ. فلاں ملک جانا ہے تو گاڑی بیچ دیتے ہیں. یار یہ کام پورا ضروری ہے. کبھی مدینے کے لیے بھی ایسا کیا کرو. میں نے دیکھا ہے, یقین کریں میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جو غریب مدینے جاتا ہے نا, میں نے تو کئی غریبوں کو دیکھا. کبھی میں نے پوچھا بھی ایک بار ایک اسلامی بھائی سے, میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے ہو؟ کہ جو کچھ تھا نا سب بیچ دیا. میں نے کہا پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے, زیرو. تو پھر کہہ رہا لینے آیا ہوں نا, آیا ہوں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے, امیر سے بہت بڑا دل غریب کا ہوتا ہے. غریب جیسا سخی نہیں ہوتا. جو سخی ہیں ارے وہ سب کچھ بیچ کر الٹا قرضہ لے کر چلے جاتے ہیں. قرضہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ بعد میں مشکل میں نہ آ جائیں, لیکن تڑپ ہونی چاہیے. اور مدینے جانے کے لیے کہتے ہیں نا, مدینے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو, نہ جانے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈا کرو. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر, اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. زندگی کا تو مقصد ہی ایک ہونا چاہیے. ہاں سوچ ہی ایک ہونی چاہیے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا سب سے بڑا شوق کیا ہو؟ مدینہ. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور. شوق ہی ایک ہونا چاہیے. ایک اور بات سنو, شفاعت کا کیا وعدہ ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے اذان سنی اور یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اب فرمایا اس دعوت تامہ, اس کا ترجمہ بھی سن لو. اللہ اے اللہ پاک اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما, اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. آقا فرماتے جو یہ کہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. یہ دعا یاد کر لیں, پانچوں وقت اذان جب ہو تو خاموش ہو جایا کریں, جواب دیں. ہر جملے پر لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں. مؤذن کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ بھی وہی کہہ دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ وہی دہرائیں. جو کہہ رہا ہے مؤذن وہی دہرا لیں, تو بھی نیکیاں. مزید کچھ تفصیل ہے اس میں, وہ تفصیل سمجھ لیں اور پھر یہ دعا یاد کر لیں. جب یہ دعا یاد کر لیں گے اور ہر روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کا مجدہ مل جائے گا. ایک اور حدیث سن لیں. نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا, میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا. اب 40 حدیثیں یاد کر لیں بھائی. ہیں آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے. میں اگر کہوں جو 40 حدیثیں مجھے سنائے گا اس کو میں 40,000 روپے دوں گا.
اب بتائیں کتنے یاد کر لیں گے؟ لوگ کہیں گے آج رات ہی یاد کر لیتے ہیں حضرت، یہ آپ کہاں جائیں گے، صبح دے کے جائیے گا پیسے، رات میں یاد ہو جائیں گی۔ 40-50 ہزار کے لیے یاد کرو گے، شفاعت کا وعدہ ہے بھائی۔ اور دعوت اسلامی پھر ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیتے ہیں، اب کتابوں کے نام بھی نوٹ کر لیں: منتخب احادیث، فیضان چہل حدیث، 40 حنفیہ، الاربعین نوویہ، 40 عطار، یہ کتابیں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے لے لیں، چھوٹی چھوٹی حدیث ہم نے نکالی بھی بہت مختصر والی ہے، روز کی 2 یاد کریں تو 20 دن میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کر دیں اور بتاتے بھی رہا کریں، حدیث مجھے یاد ہے سبحان اللہ پڑھتے رہا کریں، تو یہ حدیثیں یاد کر لیں۔ شفاعت کا وعدہ ہے، اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب فرما، نبی پاک کے حوض کوثر سے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ بڑا پیارا شعر ہے، شاعر بڑی خوبصورت ہے، مان والی بات، اوقات تو نہیں ہے مگر کہتے نا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے، میری اوقات نہیں ہے، وہ بارگاہ تو بہت بڑی ہے نا، مانگنے والوں کو کتنا دیتے ہیں، اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو آج آنکھوں میں اشک ہیں، نامعلوم کس کی، آمین کے صدقے ہم سب کے یہ حق میں دعا قبول ہو جائے۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، کیا تمنا ہے؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، اوقات ہماری جام کوثر مل جائے بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ انکساری کیا فرماتے ہیں کہ حضور جس دن آپ نیکوکاروں کو چھلکتے جام دیں گے نا، مجھے تو ایک بوند بھی مل جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ادھر تو یہ آرزو ہے کہ ایک بوند مل جائے تو بھی بہت ہے، مگر کہتے نا ہم بھی تو امتی ہیں، لاڈ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ناز میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر۔ اچھا وہ ہے کیسے؟ اب سن لیا نا، جنت کے خزانے بھی دے دیے، مقام محمود بھی رب نے دیا، اپنے کرم سے کیا کیا اتھارٹیز دی ہیں، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی کیسی اللہ پاک نے کیسی عطائیں عطا فرمائی ہے۔ جہاں والی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں، جہاں والی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ اب حدیثوں سے قرآن کی آیتوں سے سمجھ لیا نا، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ بیان کا وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ کہتے ہیں جی نہیں بھرا ہے۔ ایسی پیاری باتیں، اللہ کے حبیب کی باتیں، امید دلانے والی باتیں، شافع روز محشر کی باتیں، کہاں سے دی بھرے گا؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو بھی دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محبت، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اللہ نبی پاک کی سچی محبت عطا فرما۔ یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو ریکنیکٹ کرنے کا، یہ مہینہ ہے نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ کرنے کا۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی۔
کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان بچا رہی ہے دعوت اسلامی. اگر بیرون ملک کی بات کریں، ہمارے وطن میں تو کروڑوں ماشاءاللہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، دور نہ جایا کریں، اجتماع میں پابندی سے آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں سے دور رہ کر زندگی نہ گزاریں. ہاں، یہ سنتوں کا راستہ بڑا اچھا ہے، مگر ایک حدیث بڑا ڈرانے والی ہے. ابھی تک تو میں نے آپ کو ساری کہتے ہیں نا پازیٹیو اور بڑی پیاری پیاری باتیں، حوصلے والی باتیں، ہونا بھی چاہیے، ایسا ہی ہے، پیارے آقا بڑے مہربان ہیں. مگر ایک جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. تو سنت سے دور نہیں رہنا ہے، سنتوں پر عمل کریں، سنتوں سے پیار کریں. اور بتائیے دنیا میں کون سا ایسا ماحول ہے جہاں سنتیں بار بار سکھائی جاتی ہیں؟ سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا مدنی قافلہ ہے، ہر چیز سنتوں بھری ہے. اسی لیے تو آتے ہیں، بولا آ جاؤ دعوت اسلامی میں انشاءاللہ. اور آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنت پر عمل کرنے کا راستہ جنت میں ساتھ جانے والا راستہ ہے. تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں مل کر سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، دوسروں کو سنتیں بھی سکھاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.